بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی۔ بلال رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب بھی رات ہو یا دن، جب بھی میں نے وضو کیا تو میں نے نفل نماز جتنا میری تقدیر میں تھا وہ میں نے پڑھی۔ تو یہ حدیث بخاری میں ہے 1149۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نے فرمایا کہ جنت البقیع میں ایک جنازے کے ساتھ ہم تھے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین کریدنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں نہ لکھا گیا ہو، اور یہ بھی کہ وہ نیک بخت ہے یا بدبخت۔ اس پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ پھر کیوں نہ ہم اپنی تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس کا نام نیک دفتر میں لکھا گیا ہے وہ ضرور نیک کام کرنے کی طرف رجوع ہوگا، اور جس کا نام بدبختوں میں لکھا ہے وہ ضرور بدی کی کام کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جن کا نام نیک بختوں میں ہے ان کو اچھے کام کرنے ہی میں آسانی معلوم ہوتی ہے، اور بدبختوں کو برے کاموں میں آسانی نظر آتی ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے 1362۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری پیدائش کی تیاری تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دنوں تک نطفے کی صورت میں کی جاتی ہے، اتنے ہی دنوں تک پھر ایک خون کے جمے ہوئے لوتھڑے کی شکل میں رہتا ہے، اور پھر وہ اتنے ہی دنوں تک ایک گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، گوشت کا ٹکڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے اور اسے 4 باتوں کے لکھنے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کے عمل، اس کا رزق، اس کی مدت زندگی، اور یہ کہ نیک بخت ہے یا بدبخت لکھ لے۔ اب اس نطفہ میں، اس رحم میں اس کی روح ڈالی جاتی ہے۔ ایک شخص زندگی بھر نیک عمل کرتا رہتا ہے، اور جب جنت اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فیصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر سامنے آ جاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص زندگی بھر برے کام کرتا رہتا ہے، اور جب دوزخ اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے اور زندگی اور جنت والوں کے کام شروع کر دیتا ہے۔ یہ حدیث بخاری میں ہے 3208۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر یا منت انسان کو کوئی چیز نہیں دیتی جو اللہ تعالیٰ اس کی تقدیر میں نہ لکھی ہو، بلکہ وہ تقدیر دیتی ہے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کنجوس یا بخیل سے منت کے ذریعے مال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مال نکلواتا ہوں۔ یہ بھی حدیث بخاری میں ہے 6609۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم اور موسیٰ علیہ السلام میں بحث ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آدم علیہ السلام سے کہ آپ ہمارے باپ ہیں، مگر آپ ہی نے ہمیں جنت سے محروم کیا اور جنت سے نکالا۔ تو آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم کلامی کے لیے برگزیدہ کیا اور اپنے ہاتھ سے آپ کے لیے تورات کو لکھا۔ کیا آپ مجھے ایک ایسے کام پر ملامت کرتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے 40 سال پہلے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا؟ آخر کار بحث میں موسیٰ علیہ السلام پر آدم علیہ السلام غالب آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ بخاری 6614 حدیث ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔